نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے پاکستان کی غیر یقینی صورتحال کے بارے میں۔ پاکستان کی حکومت نے نواز شریف کو ڈی پورٹ کرنے کے لیے وزارت خارجہ برطانیہ کو خط لکھی ہے۔ اسی طرح کیپٹن صفدر کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اور جن حالات میں درج کیا گیا اس کے بارے میں حکومت سندھ نے بھی اپنی کوئی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس میں ملکی سیاسی ماحول میں دن بدن تلخی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سیکرٹری جنرل احسن اقبال، جو کہ دونوں پی ڈی ایم کے عہدیدار بھی ہیں، مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کو آئین شکنی کا نوٹس لینا چاہیے۔ جو کچھ سندھ میں ہوا ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس پہ کارروائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری طرف حکومت پاکستان نے بھی اپنے وزراء کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپوزیشن کو ٹھگوں کا ٹولہ قرار دیا، ان کو بنارسی ٹھگ کہا۔ دوسری طرف اپوزیشن حکومت کو یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے دوران کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی پاکستان کی کرپٹ حکومتوں میں موجودہ حکومت کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال نواز شریف کو ڈی پورٹ کرنے کے لیے اور ان کی طلبی کے لیے اشتہارات اخبارات کو جاری ہو چکے ہیں اور وہ کہا گیا ہے کہ ان کے گیٹ پر چسپاں کر دیے جائیں اشتہارات بھی۔ ظاہر ہے یہ قانونی کارروائی ہے، لیکن حکومت بھی ایک ڈرامہ کر رہی ہے کہ اس نے خط لکھ دیا۔ اسے معلوم ہے کہ برطانوی حکومت اس کے خط کو اپنے پاؤں تلے رون دے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے حکومت برطانیہ کے لیے پاکستان کی حکومت کے اس خط کی، کہ پاکستان کا تیسری بار منتخب ہونے والا وزیر اعظم وہاں موجود ہے، لیکن اسے کسی صورت میں ڈی پورٹ کر کے ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کر دیں گے کہ جو اس کی جیل میں موت چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جیل میں آ جائے تو ہم اس کے تمام رابطے دنیا سے منقطع کرا دیں۔ اب لندن میں مجھے آج میری بات ہوئی ہے، لندن میں ناصر بٹ صاحب کہ جو آج کل بہت انتہائی قریب ہیں میاں نواز شریف کے قریب اور ہر وقت ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں، وہ کم و بیش روزانہ 8-10 گھنٹے حسین نواز کے دفتر میں گزارتے ہیں، جہاں میاں نواز شریف نے اپنی سرگرمیوں کا ہیڈ کوارٹر بنا لیے۔ وہاں بیٹھ کر روزانہ پاکستان مسلم لیگ نون کے معاملات دیکھتے ہیں۔ آج کل وہ پاکستان مسلم لیگ کے معاملات کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں سے وہاں سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بین الاقوامی سطح پر وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، ایک قدآور سیاسی لیڈر ہیں عالمی دنیا میں، تو ان کے عالمی دنیا میں بھی بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ رابطے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھا جائے کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر ہے تو وہ شاید ملکی سیاست میں کوئی کردار ادا نہ کر سکیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت براہ راست پاکستان مسلم لیگ نون کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ ہدایات دے رہے ہیں۔ جو شخص اس وقت ان کی اس تحریک میں سست روی کا شکار ہوا، بزدل ہوا، گھر بیٹھ گیا اور اس نے
ان کی تحریک میں حصہ نہ لینے سے گریز کیا وہ ان کی صف سے باہر نکل جائے گا۔ میاں نواز شریف کے گرد اکثر وہی لوگ ہوں گے جو قربانیاں دیں گے، جو جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جو اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اگلی بار انہی کے لیے ٹکٹ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میاں نواز شریف نے اس بات کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز اب پاکستان میں ان کی جگہ قیادت کریں گی۔ وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ کیپٹن صفدر نے بھی اب سیاسی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیل یاترا ان کے لیے ان کے فائدے میں جائے گی۔ اسی طرح شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، یہ سب لوگ سرگرم عمل ہیں۔ حکومت کے لیے دسمبر اور جنوری باری مہینے ہیں۔ ان 2 مہینوں میں فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ وہ فیصلہ کن جنگ حکومت اور متحدہ اپوزیشن جو اب پی ڈی ایم کی شکل میں کھڑی ہے اس کے ساتھ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں، جماعت اسلامی بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل رہی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ الگ سے کوئی اس کی تحریک کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ حکومت کا ڈاؤن فال تو شروع ہو چکا ہے، اور مکمل ڈاؤن فال سے پہلے حکومت اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لے۔ معاملہ طے نہ ہوا تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو جانا پڑے گا۔ شکریہ۔